لیکن یہ کل سے میں بڑا پریشان تھا، وہ جب سے مضمون پڑا رضا یہ پریشانی جیسی آپ کو ہمیں بھی ہے، وہ بات یہ کام ہم وادیوں دیوبندیوں ہے حدیثوں غیر مقلدوں کے موجودگیوں کے خلاف کرتے تھے، طاہر القادری کے خلاف کرتے تھے. اب مولانا کی خدمت میں عاجزانہ استدا کرنی پڑتی ہے، ملتجیانہ استدا کرنی پڑتی ہے. اب یہ دعوت اسلامی ایک کتاب لکھ سکتا ہوں میں کہ دعوت اسلامی کو نقصان کون پہنچا رہا ہے، دعوت اسلامی کو نقصان کون پہنچا رہا ہے. یہ سب لوگ جو چھوڑتے جا رہے ہیں، برکاتی فاؤنڈیشن والوں نے اپنا علیحدہ بنا لیا، ہندوستان والوں نے اپنی سنی دعوت اسلامی بنا لی. اب یہ جو مولانا صاحبان ان کے ساتھ سے وہ علیحدہ ہو رہے ہیں، باپو علیحدہ ہو گیا، یہ ویس علیحدہ ہو گیا، مولوی ابراہیم جو اتاری تھا اس نے وہ تبلیغ اسلامی بنا لی. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہاں یہ بات تو ہے، لوگ چھوڑ بس ادھر میں کراچی گیا تھا، 45 نگران ملے ہیں آپ کے مختلف علاقوں کے. اچھا چھوڑنے اور یقین سمجھنا فیضان مدینہ سے اکثر مجھے ٹیلی فون آتے رہتے ہیں. اچھا اب میں ان کی بیان کروں تو بیچاروں پہ مصیبت آ جائے گی، مارنے پیٹنے کا سلسلہ بھی وہاں ہے. اچھا بہت اچھا مارنے پیٹنے کا سلسلہ ہے. بہت میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اتنے نشینے آپ نے انداز دیکھا، میٹھی میٹھی ہے وہاں، میں نام لے کے بتا سکتا ہوں، ان سے اور مصیبت آ جائے گی بیچاروں پہ. بڑی بڑی بات میں بہت زیادہ مار پیٹ ہوتی ہے. پتہ نہیں تم کہاں جائے، ہم ایک جگہ کو دیکھے تو وہاں پہ کچھ اور ہے، یہاں دیکھے تو کچھ اور ہے. میں تو اور پریشان ہو گیا ہوں. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو ویسی بنا دے جیسی 10-12 سال پہلے تھی. آمین. کوئی دکھاوا، کوئی ریاکاری، کوئی نمود نہیں تھا، خلوص ہی خلوص تھا. صحیح بات. بس یہ اگر آپ دعائیں کریں چل، باقی یہ جو آپ خط میں مجھے تاکہ میں پریس دوں گا. اور جہاں تک بالکل اصل بات یہ کہ اکابر کا راستہ کیا، اگر اکابر کا فیصلہ گیا پھر کسی کو چوہا چرا کرنے کی ضرورت ہے. اصل اکابر تو اس کے مطابق دیکھو، بڑی مہربانی میں نے کچھ ساری جماعت ٹوٹ جائے گی. میں نے سننا کیوں کہ آپ اپنے پیر کی مانیں گے، میں اپنے پیر کی مانوں گا، وہ اس کی مانے گا، وہ اس کی مانے گا، ہر کوئی اپنا اپنا اپنے استاد کی اپنے پیر کی مانے گا. جماعت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. چاہیے یہ کہ اعلیٰ حضرت کا دامن مضبوطی سے تھام لیں، اعلیٰ حضرت کی جو خلفاء ہیں ان کا دامن مضبوطی سے تھام لیں. صحیح ہے. تو بس یہ انشاءاللہ آپ سے بھی رابطہ ہوگا. اور باقی میں آپ سے خصوصی میں نے کتب مدینہ کی سوانح نوری کی پروف ریڈنگ کی، مدینہ شریف حاضر ہوا. اچھا ہاں، ساری کتاب کی سیٹنگ جو ہے وہ میں نے کی، 2 جلدوں میں چھپ گئی ہے. اچھا ہاں، تو میں ان کے صاحبزادوں سے بھی ملا، ان کے پوتے سے بھی ملا. جو چیزیں آپ نے جاری کر دی ہیں یہ وہ پسند ہی نہیں کرتے تھے. مثلاً ہر چیز کو مدینہ مدینہ مدنی مدنی یہ وہ پسند نہیں کرتے تھے کچھ میں مدینہ. تو ایک واقعہ عرض کر دوں، آپ کا وقت نہ لوں، میں اپنا وقت نہ لگاؤں. وہ یہ کہ حضرت مفتی اعظم علامہ مصطفیٰ رضا شہزادہ اعلیٰ حضرت قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین کے استاد زادے تھے، پیر زادے تھے. جی. تو مفتی اعظم جب حج پہ گئے تو وہاں جہاں ان کا قیام تھا ہزاروں علماء آتے تھے. کوئی سندیں لے رہا ہے، کوئی حدیث کی سندیں لے رہا ہے، کوئی مرید ہو رہا ہے، کوئی تعویذ لے رہا ہے. تو کھانا وہ قطب مدینہ کے ہاں مولانا ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کھاتے تھے. تو قطب مدینہ نے کئی آدمی بھیجے وہاں کہ جاؤ بھائی حضور شہزادی میاں کو بلا لاؤ، مفتی اعظم قبلہ کو بلا لاؤ. تو وہ جاتے اور حضرت تعویذ لکھتے رہتے، حضرت فتویٰ لکھتے رہتے، حضرت مرید کرتے رہتے. تو قطب مدینہ نے فرمایا بیٹے عارف تم اپنے فضل کو بلاؤ. مولانا فضل الرحمان ان سے بیٹے تھے نا. جی. مولانا تم میں فضل کو بلاؤ. فضل مدنی ہے، مدینے میں پیدا ہوا تھا، وہ شہزادی میاں کو لے آئے گا. تو ہر کسی کو تو مدنی نہیں کرتے. اب یہ عارف وہاں 25 سال رہا، مولانا عارف ضیائی یہ 25 سال رہا، اس کو تو مدنی نہیں کہا. قطب مدینہ نے اسی کو مدنی کہا جو وہاں پیدا ہوا تھا کہ فضل کو بلا لو. مولانا فضل الرحمان کی کتابوں کی دکان تھی، وہاں سے بلوایا کہ شہزادے میاں مفتی اعظم فضل کے بلانے سے آ جائیں گے، یہ مدنی ہے.
تو اب ہر چیز مدنی، روٹی کا ٹکڑا مدنی، پانی کا گلاس مدنی، پانی ریل کا ٹکٹ مدنی، اور پین ہولڈر قلم دوات مدنی. کوئی بات نہیں ہے. صحیح بات، صحیح بات. مدینے کا کچھ نہ کچھ اعزاز وقار ہے، اس قدر سستا تو نہ کرے. صحیح بات ہے، صحیح بات. یہ باتیں ہمارے اکابر بھی کر سکتے تھے، انہیں مدینے کی محبت نہیں تھی. صحیح، ہاں یہ بات ہے، صحیح بات ہے. تو میں بھی بڑے جس طرح آپ کے دل پہ چوٹ لڑکی ہوگی، ہمارے دل پہ بھی لڑکی ہے. یہ کہاں پہنچ گئے؟ ان کا کام علامہ ارشد القادری نے جماعت بنائی تھی نورانی میاں کے گھر پہ، وہ اس کے بانی ہے. تو اس وقت کیا ہوا تھا کہ اس کا جو ہے اصلاح عقائد اور اصلاح اعمال یہ کریں گے. اصلاح عقائد، اصلاح اعمال. اب جہاں سنیوں کے مدرسے، وہاں مدرسے ان کے مقابلے میں مدینہ، فیضان مدینہ. اب یہ تصنیف و تعلیم تعویذات سب وہ اعلیٰ حضرت کے ہیں، مفتی اعظم کے، ان کو تعویذات کو بھی اتاری تعویذ، اتاری تعویذ. دیکھو خود غریبی شروع ہو گئی ہے، اپنے آپ کو نمایاں کرنے، اپنے آپ کا دکھاوا، نمود. ان باتوں کا کیا فائدہ؟ دیکھو ہم جس اعظم مولانا سردار احمد کے مرید ہیں، تو ہمارے میں سے ایک بھی سردار بھی نہیں کراتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر اپنے اپنے پیر کی طرف چلا جائے تو جماعت بٹ جائے گی، ایک دوسرے سے کدورت ہو جائے گی کہ بھائی وہ اس کا مرید ہے، وہ اس کا، ہماری پارٹی علیحدہ، ہمارا گروہ علیحدہ. نہیں، بس قادری ہے. صحیح بات، صحیح بات. تو یہ باتیں بظاہر چھوٹی ہیں مگر نقصان ان کا زیادہ ہے. صحیح بات ہے، صحیح بات. اللہ تعالیٰ فضل کرے، آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کریں گے. آپ کا خط آ گیا تو اس کا جواب عرض کر دوں گا، اور خدا آپ کا بھلا کرے. بس آپ طرف دوسری چیز یہ کہ اگر وہ کتابیں آپ کو سپیکر وغیرہ کی ضرورت ہوگی یا ٹی وی مووی کے متعلق سے وہ آپ کو ڈاک سے بھجوا دوں گا جیسا آپ چاہیں گے. اور دعا فرمائے میرے لیے اتنا بولنا بھی بہت بڑا ایک مرحلہ ہے. صحیح بات ہے، وہ تو میں جانتا ہوں. ظاہر ہے جب اس طرح کے معاملات میں پھر ظاہر ہر کسی کو لگتی ہے. آپ بھی ظاہر کو جیسا آپ کا خط ہے. جی 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 جی. اب آپ یقین کریں گے یہ ویکس لیڈ بریڈ فور لندن میں کوئی انگلینڈ میں کوئی جگہ ہے نا، جی جی، وہاں سے میرا مضمون پڑھ کے مجھے 50,000 روپیہ انعام بھیجا انہوں نے. اچھا، ہمارے اہل سنت نہیں ہے، کسی اور نے بھیجا ہے؟ ہمارے اہل سنت ہے. بے دینوں کا تو میرے سے کیا تعلق ہے؟ مرتضی کا ان کے رد میں تو کتابیں، ان سے سلام دعا حرام 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 سنیوں نے بھیجا ہے. اچھا، اہل سنت نے بھیجا ہے. بس یہ کہ آپ ہمارے بھی دعا کرے گا اللہ پاک کاغذ سے جڑنے کی توفیق دے اور صحیح راستے پر چلنے کے. دیکھو نا، خدا کرے وہ مان جائیں مگر مانتے نظر نہیں آتے، مانتے نظر نہیں آتے. سارا زور اب اس بات پہ لگا دیا ہے، کتاب جو لکھیں گے اس کے شروع میں شیخ طریقہ، تعمیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، فلان فلان، یہ خواب نظر آیا، وہ خواب نظر آیا، یہ خواب نظر آیا. اب میں اپنے خواب بیان کر دوں نا، 75-80 سال کی عمر میں جتنے خواب نظر آئے تو 10 کتابیں بن جائیں گی. مگر ان کا فائدہ کیا؟ جو آ گیا حضور کا کرم ہے، جو خواب میں غوث پاک نظر آئے سرکار غوث اعظم کا کرم ہے. تو یہ باتیں پہچانے والی ہوتی ہیں، نمائش کرنے والی نہیں. یہ خواب نظر، اور پھر وہ خواب مفتی وقار الدین کے متعلق نظر نہیں آتے، وہ خواب مفتی اعظم کے متعلق نظر نہیں آتے، وہ خواب مولانا سردار احمد کے متعلق نظر نہیں آتے، وہ مفتی وقار الدین کے متعلق نظر نہیں آتے. جو خواب نظر آئے گا مولانا لیا، اس سے لوگ خام کا بھائی ہر کوئی اپنے اپنے پیر کے ساتھ ہو گیا. چلو دعوت اسلامی اتاریوں جو رہے یہ انگریزی کی پارٹی بنا دو اسے، اہل سنت کی عالمی تنظیم نہ بننے دو اسے، دفعہ تاری رہ جائیں اس میں جن کو خواب نظر آتے ہیں. صحیح بات ہے، اس سے ایسی باتوں سے بچنا چاہیے. کیا ضرورت ہے فضول باتوں کی؟ نیک نیتی سے. کسی نے کہا نا غالباً حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نام پہ خیرات بھی کرو تو ایک ہاتھ کو دو تو دوسرے کو پتہ نہ چلے. صحیح بات ہے. ہاں، تو اس سے کیا فائدہ کہ یہ کرامت ہوگی. ہمارے علماء میں اور کرامتیں نہیں تھی، وہ کیوں نہیں بیان کی جاتی دعوت اسلامی کی کتابوں میں؟ صرف مولانا الیاس کی کرامتیں بیان ہوئی.
پہلے تو یہ توڑنا کرامت تھا، اب ٹی وی سننا کرامت ہے انکی۔ ان کی کتاب دیکھ تو میں بھی پریشان، مردے کی پکار رسالہ کئی کتابیں ہیں، کئی مضمون ہیں، فیضان سنت میں لکھے، اب فیضان سنت کو بھی بدلا جا رہا ہے، میری اور پرانی باتوں کی کھانٹ چھانٹ ہو رہی ہے۔ اچھا بس یہ ہے، بس یہ کہ بس آپ دعا کریں ہمارے لیے بھی، اور جو ہے نا بات تمام بس اللہ ہماری حالت پہ رحم فرمائے، کسی سے بغض ناد نہیں ہوتا، اور اس عمر میں کیا بغض ناد کریں گے ہم، گور کنارے ہیں، موت اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو یہ ان کی ایک اصلاح کی کوشش تھی۔ عمر میں میرے سے وہ تقریباً 18 سال چھوٹے ہیں، صحیح بات ہے، صحیح بات۔ تو ہر کوئی جو ہے اپنے سے چھوٹوں کو سمجھاتا ہے، گھر میں بچوں کو بھی سمجھاتا ہے، چھوٹوں کو پوتوں کو بھی سمجھاتا ہے، بیٹوں کو بھی۔ آپ سے اجازت لے لوں گا، دیکھتے ہیں۔ ہاں اللہ آپ کو خوش رکھے، میرے لیے دعا فرمانا، اور کسی بات سے ناراض نہ ہونا۔ ہم بڑے خلوص دل سے، جگر کے خون سے یہ باتیں کر رہے ہیں، انہیں جگر سے بھی۔ صحیح، بس یہ کہ جب آپ کو خط مل جائے آپ کو کرم فرما دیجیے گا تو بڑی جو ہے نا آپ کی مہربانی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی ایڈریس لکھا ہے نا؟ جی جی لکھا ہے، بالکل تفصیل لکھا، اور خط میں باتیں بھی لکھی، وہ بھی آپ ملاحظہ کر لینا۔ ہاں تو ہمارے لڑکے حج پہ گئے ہوئے ہیں، جی 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 مدینہ طیبہ سے کل رات وہ مکہ معظمہ پہنچے ہیں۔ جی 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 مطلب یہ بتانے کا کہ جب وہ آئیں گے جی جی تو پتہ کرتے رہنا کہ جب وہ آئیں گے تو ان کو لینے کے لیے میں اور چند احباب حاضر ہوں گے کراچی ایئرپورٹ سے۔ اچھا 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 ماشاء اللہ، پھر میں آپ سے رابطہ بھی کروں گا انشاءاللہ کراچی میں۔ جی ہاں، بڑی مہربانی، اللہ خوش رکھے، اللہ خوش رکھے، اللہ بہت